اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا فلا يظلم ربك أحدا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب اور بیان کرتے ہیں لهم ان کے لیے مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کماء جیسے پانی انزل اللہ ہم نے اس کو اتارا من سے سمائی آسمان فاختلط پس مل جل گیا بھی اس سے ذریعہ نبات الارض زمین کی نباتات سبزہ اسبا وہ پھر ہو گیا حشیمن چورا چورا تذروہ اڑاتی ہے اس کو ریح ہوا جمع مکانہ اور ہے اللہ اعلیٰ پر کل شعین ہر شے مقتدرہ بڑی قدرت رکھنے والا اور بتلا دے ان کو مثل دنیا کی زندگی کے جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے پھر رلا ملا نکلا اس وجہ سے زمین کا سبزہ پھر کل کو ہو گیا چورا چورا ہوا میں اڑتا ہوا اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت یعنی دنیا کی عارضی بہار اور فانی و سری زوات و تازگی کی مثال ایسی سمجھو کہ خشک اور مردہ زمین پر بارش کا پانی پڑا وہ یک بیک جی اٹھی گنجان درختوں مختلف اجزاء سے اور ملا سبزہ نکل آیا لہلاتی کھیتی آنکھوں کو بھری معلوم ہونے لگی مگر چند روز ہی گزرے کہ زرد ہو کر سوکھنا شروع ہو گئی آخر ایک وقت آیا کہ کاٹ چھاڑ کر برابر کر دی گئی پھر رہتا رہتا ہو کر ہوا میں اڑائی گئی یہی حال دنیا کی دیدہ زیب واہلا فریب بنا سنگار کا سمجھو یعنی دنیا کی سمجھو چند روزے کے لیے خوب ہری بھری نظر آتی ہے آخر میں چورا ہو کر ہوا میں اڑ جاتی جائے گی اور کٹ چھٹ کر سب میدان صاف ہو جائے گا جیسا کہ آگے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 47 میں اشارہ کیا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا المال مال و بنون اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی والباقیات اور باقی رہنے والی الصالحات نیکیاں خیر بہتر عند ربک تیرے رب کے نزدیک ثوابا ثواب میں وخیر و بہتر عملاً آرزو میں مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر ہے توقع یعنی مرنے کے بعد مال اولاد وغیرہ کام نہیں آتے صرف دو نیکیاں کام آتی ہیں جن کا اثر یا ثواب آئندہ باقی رہنے والا ہو حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا یہ محض مثال کے طور پر ہے ورنہ تمامی اعمال حسنہ اس میں داخل ہیں موضوع القرآن میں رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سیکھا جائے جو جاری رہے یا کوئی نیک رسم چلایا جائے یا مسجد کنواں سرائے قید وقف کر جائے یا اولاد کو تربیت کر کے صالح چھوڑا جائے اس قسم کے کام ہیں جن پر خدا کے ہاں بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور انسان عمدہ توقعات قائم کرتا ہے دنیا کی فانی و زائل خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقلمندی نہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ اور جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑ وَتَرَى تو دیکھے گا الارض زمین بارزةً کھلی ہوئی صاف میدان وحشرناہم اور ہم انہیں جمع کر لیں گے فلم نغادر پھر نہ چھوڑیں گے ہم منہم ان سے احدن کسی کو اور جس دن ہم چلائیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کو کھلی ہوئی اور گھیر بلائیں ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو یعنی جب قیامت آئے گی پہاڑ جیسی سخت مخلوق بھی اپنی جگہ سے چلائی جائے گی بلکہ اس کی بھاری بھاری چٹانیں دھنی ہوئی اور ان کی طرف فضا میں اڑتی پھریں گی غرض زمین کے سارے غبار مٹا کر سطح ہموار اور کھلی ہوئی رہ جائے گی یعنی کوئی شخص خدائی عدالت سے غیر حاضر نہ ہو سکے گا
وَاعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَاعْرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے علیٰ پر سامنے ربک تیرا رب، صفًا صف بستہ، لقد جئتمونا البتہ تم ہمارے سامنے آ گئے، کما جیسے خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرۃ پہلی بار، بلکہ جبکہ تم سمجھتے تھے اللہ نجعل کہ ہم ہرگز نہ ٹھہرائیں گے تمہارے لیے لکم تمہارے لیے موعدا کوئی وقت موعود، اور سامنے آئے تیرے رب کے صفت بعد اگر آ پہنچے تم ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار، نہیں تم کہتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ، منکرین باز کو تفریح و توبیخ کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ تم کو قیامت وغیرہ کو محض کوسلا سمجھتے تھے، آج سب جتھا اور ساسا چھوڑ کر ننگ دھڑنگ کہاں آ پہنچے ہو، جیسا بنایا تھا پہلی بار میں یہ بھی داخل ہے کہ بدن میں کچھ زخم و نقصان وغیرہ نہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ محشر میں کل 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 امت محمدیہ کی ہیں۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ووضع اور رکھی جائے گی الکتاب و کتاب فترى سو تم دیکھو گے المجرمین مجرم جب مشفقین ڈرتے ہوئے مما اس سے جو فیہ اس میں، ویقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری شامت اعمال، مالک کیسی ہے، ھذا الکتاب یہ کتاب، تحریر لا یغادر یہ نہیں چھوڑتی، صغیرۃ چھوٹی بات، ولا نہ کبیرۃ بڑی بات، الا احصاها مگر وہ اسے گہرے قلم بند کیے ہوئے، اور وجدوا اور پا لیں گے ما عملوا جو انہوں نے کیا، حاضرا سامنے، ولا یظلم اور ظلم نہیں کرے گا ربک تمہارا رب احدن کسی پر، اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ، پھر تو دیکھے گناہگاروں کو ڈرتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں آیا حسابی کیسا ہے یہ کاغذ، نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آ گئی، اور پائے گئے جو کچھ کیا ہے سامنے، اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر، یعنی اعمال نامہ ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھیے آج کیسی سزا ملتی ہے، یعنی ذرا ذرا عمل آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ہر ایک چھوٹی بڑی بدی سے یا نیکی عمل نامہ میں مندرج پائیں گے۔